میں آپ کی یہاں پہ موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ بات ڈسکے کی بھی کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی ابھی بھی الیکشن سے بھاگنا چاہ رہی ہے. یہ میرے علم میں ہے اور یہ میری اطلاع ہے کہ محکمہ صحت کو کہا جا رہا ہے کہ کرونا کے حوالے سے کوئی خوفناک رپورٹ مرتب کر کے الیکشن کمیشن کو بھجوائی جائے. پہلی شکست ان کو ہوئی جب آر او نے اس رات جس رات 20 پریزائڈنگ آفیسرز کو اٹھایا گیا تھا رزلٹ کو روک لیا اور اس تبدیل شدہ اور ٹیمپرڈ شدہ فارم 45 کو تسلیم نہیں کیا. یہ پہلی شکست تھی پہلی رات، کیونکہ علی اسجد ملی اور عثمان ڈار کی استدعا یہ تھی کہ رزلٹ کو فی الفور اناؤنس کیا جائے. وہ رزلٹ اناؤنس نہیں کیا گیا. الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کی متنازع حیثیت کے حوالے سے جب دلائل سنے اور یہ دیکھا کہ نہ صرف ان 20 پریزائڈنگ آفیسرز کو اٹھایا گیا تھا، فائرنگ کے واقعات کا نوٹس لیا، تشدد کا نوٹس لیا، پولنگ کے عمل کو روکے جانے کا نوٹس لیا، اور جب نقشے پہ اور ویڈیوز کے ذریعے الیکشن کمیشن کو یہ بات باور کرائی گئی کہ کس طریقے سے پولیس کے ذریعے اور سول انتظامیہ کے ذریعے اس الیکشن پر اثر انداز ہونے کی اور ایک بدترین دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ الیکشن متنازع تھا، یہ بات دلائل کے ساتھ اور ثبوتوں کے ساتھ اسٹیبلش ہوئی. الیکشن کمیشن نے پورے حلقے میں ری پول کا فیصلہ دیا. یہ ان کی دوسری شکست تھی. تیسری شکست تب ہوئی کہ جب اس ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت نے، سپریم کورٹ نے اس کیس کو کئی ہفتے سننے کے بعد، تمام تر دلائل سننے کے بعد اور حلقے کے اندر پرتشدد واقعات، فائرنگ، قتل و غارت، پولنگ کے عمل کو روکے جانا، پریزائڈنگ آفیسرز کا اغوا، جب ان ساری باتوں کا نوٹس سپریم کورٹ نے بھی لیا اور تمام ثبوتوں کو دیکھا تو یہ تیسری شکست پی ٹی آئی کو تب ہوئی اور سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے پورے حلقے میں ری پول کا فیصلہ برقرار رکھا اور اعلان کیا کہ یہ ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ پورے حلقے میں دوبارہ سے پولنگ کرائی جائے گی. اب چوتھی شکست کا دن آنے والا ہے کہ جب 10 اپریل کو شکست فاش ہوگی اور میں جو حلقے میں آج بھی جاؤں گا، میں وہیں پہ ہوں، کل بھی میں وہاں موجود تھا. جس طریقے سے ہمارا ورکر چارجڈ ہے اور جس طریقے سے مسلم لیگ نون کے کارکن سرگرم ہیں اور وہ اب اپنے ووٹ کی حفاظت کریں گے اور ووٹ کی حرمت کو وہ پوری طریقے سے اس کی پاسداری کریں گے. ہم پرامن لوگ ہیں، ہم نے کبھی ایک پتا نہیں توڑا، مگر اس دفعہ ہم پی ٹی آئی کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس دفعہ ظلم زیادتی برداشت نہیں ہوگی. ہوش کے ناخن لیں. اور میں کل دیکھا کہ علی اسجد ملی کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. شکست خوردہ اور ان کا کیمپ خالی پڑا ہے اور ہم بڑے پرعزم ہیں. ہم جہاں جاتے ہیں لوگوں میں غم و غصہ ہے کہ ان کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور لوگ 10 تاریخ کو ووٹ کاسٹ کر کے اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. ڈسکا شہر ایک بڑا شہر ہے، 11 لاکھ آبادی کا شہر ہے، ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے، میاں نواز شریف کا شہر ہے. وہاں پولنگ اس لیے رکوائی گئی، ٹرن آؤٹ اس لیے سلو کروایا گیا اور اس لیے خوف و ہراس پھیلایا گیا کہ ہمارے ووٹ کو افیکٹ کیا جائے. مگر میں ڈسکے کے عوام کو، ڈسکے کے ووٹرز کو اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ آر پی او، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او سے لے کے اور اے سی ڈی ایس پی تک سب کا تبادلہ اس بات پہ کیا گیا ہو کہ یہ دھاندلی روکنے میں ناکام رہے تھے اور یہ دھاندلی میں سہولت کار تھے. تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا جو الیکشن کمیشن کی طرف سے لیا گیا اور ہم اس پہ وزیر اعظم کی گھبراہٹ کو بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے حواریوں کو کہا کہ وہ پورے الیکشن کمیشن سے استعفے کا مطالبہ کر دیں. تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کہ جب آپ کی مرضی کا فیصلہ نہ آئے تو آپ پورے کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیں. اور یہ شکست فاش ان کو نظر آ رہی ہے.
وہ ابھی بھی الیکشن سے بھاگنے کی اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ عوام بے روزگاری سے، مہنگائی سے، غربت سے تنگ ہیں اور تحریک انصاف کی حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے۔ عین سے عثمان جس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگایا گیا ہے، اس سے بہتر تھا عین سے عثمان ڈار کو لگا دیتے، کچھ تو کام کر لیتا۔ تو یہ عین سے عثمان بزدار کو جو لگایا گیا ہے، کیونکہ وہ عین سے عمران ہے اور عین سے عثمان ہے، اس کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوا۔ الیکشن کمیشن کو ایک نوٹس وزیر اعلیٰ کو بھی دینا چاہیے تھا کہ تم کس قسم کے وزیر اعلیٰ ہو کہ تمہاری ناک کے نیچے قتل و غارت بھی ہوئی ہے، پرتشدد واقعات بھی ہوئے ہیں اور تم نوٹس نہیں لے سکے۔ تو ڈسکے کی عوام کو ہم یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ان کے جان و مال کا تحفظ ہوگا۔ یہ اتنے وسیع پیمانے پر تبادلے ہوئے ہیں، الیکشن کا دن انشاءاللہ پرامن ہوگا اور یہ چوتھی انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی اور شیر دھاڑے گا۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، میں پورا حلقہ پھرا ہوں کہ مسلم لیگ نون واضح برتری سے انشاءاللہ 10 تاریخ کو وہاں سے کامیابی حاصل کرے گی۔ مہنگائی سے جو لوگ تنگ ہیں، میں آج یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ چینی آج بھی 120 روپے مل رہی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب نے بیل کرائی ہے، مگر کیا جہانگیر ترین صاحب یہ ہمت کریں گے کہ عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے؟ جہانگیر خان ترین نے چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ چینی ایکسپورٹ ضرور کی تھی، مگر چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ جہانگیر ترین کا نہیں تھا۔ چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت کا تھا۔ چینی ایکسپورٹ کرنے کی جو حتمی منظوری ہے وہ وزیر اعظم عمران خان نے دی تھی۔ تو جو ایف آئی اے کا مقدمہ ہے، میں آج یہ مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ایف آئی اے بطور کو اکیوزڈ کے اور بطور ایک معاون ملزم کے عمران خان نیازی کو شامل تفتیش کرے۔ پوچھا جائے جہانگیر ترین سے کہ بھائی آپ نے تو چینی ایکسپورٹ کی تھی اور قلت پیدا کی تھی اور قیمتیں بڑی ہیں، تو یہ آپ کو چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کہاں سے ملی تھی؟ کیا آپ بطور ایک پرائیویٹ آدمی کے، کیونکہ نہ آپ کے پاس کابینہ میں کوئی پوزیشن ہے، نہ آپ کے پاس کوئی سرکاری عہدہ ہے، تو یہ نیب کو نظر نہیں آتا؟ آپ جہانگیر خان ترین سے تفتیش ضرور کریں، مگر اس سے پوچھیں کہ کیا وہ عمران خان نیازی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہے؟ سرکاری عہدے پر بیٹھا نام نہاد وزیر اعظم جس نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، کیا اس کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ملک میں چینی کی قلت ہے اور ایکسپورٹ کی جائے گی تو ایک غریب آدمی کی چینی مہنگی ہوگی؟ کہاں ہے نیب؟ نیب کو چاہیے اس معاملے پر جاگے اور پوچھے عمران نیازی سے کہ یہ جو چینی کی ایکسپورٹ کی منظوری تھی، اس میں کتنے پیسے کمائے ہیں اور وہ پیسے کہاں رکھے ہیں؟ ہمارے سے تو پچھلی 4 نسلوں کا حساب لیا گیا ہے اور ہم نے اللہ کے فضل سے دیا ہے۔ تو یہ آنے والے دنوں میں اگر جہانگیر خان ترین وعدہ معاف گواہ بن گیا عمران خان صاحب کے خلاف، تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی جیل جانا پڑے۔ ایف آئی اے نے پچھلے دنوں شریف گروپ کے ایک ایگزیکٹو آفیسر کو بلایا اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا۔ توقیر نامی آدمی کو بٹ نامی انسپیکٹر نے تھپڑ مارے اور بد زبانی کی۔ تو میں ڈاکٹر رضوان صاحب آپ کو بڑا کلیئر بتا دینا چاہتا ہوں، آپ سرکاری ملازم ہیں، آپ کسی سیاسی جماعت کے رکن نہیں ہیں، آپ تنخواہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے لیتے ہیں، باز آ جائیے اور یہ کسی ایک گروپ کو یا کسی ایک سیاسی جماعت کو نشانہ مت بنائیں اور جہانگیر ترین کو سکیپ کوٹ مت بنائیں۔ آپ عمران نیازی کو نوٹس دیں اور پوچھیں کہ یہ چینی ایکسپورٹ کیسے ہوئی تھی۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا۔ کیا ایف آئی اے میں یہ سکت ہے کہ وہ چینی سکینڈل کے اندر عمران خان کو گرفتار کر سکے یا نوٹس دے سکے؟ تو یہ ساری ملی بھگت ہے۔ اور عمران خان صاحب ٹھیک کہتے تھے کہ مہنگائی تب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے، بے روزگاری تب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے، قرضے تب بڑھتے ہیں جب حکمران چور ہوتا ہے۔ آج پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوانے والا نام نہاد وزیر اعظم
IMF کی وہ شرائط مان رہا ہے جو ماضی میں کسی حکومت نے نہیں مانی. چیئرمین FBR لگے تو ان کی مرضی سے لگے, گورنر اسٹیٹ بینک لگے تو IMF کی مرضی سے لگے, ہمارے آپ کے بجلی اور گیس کے بل بڑھیں تو وہ IMF کی مرضی سے بڑھیں. تو عمران نیازی کے دن گنے جا چکے ہیں, اور جس دن اس ملک کے اندر شفاف تحقیقات ہو گئی تو عمران نیازی اور اس سے بڑھ کے شہزاد اکبر یہ جیل کی ہوا کھائیں گے, کیونکہ جتنے بھی اسکینڈل ہیں وہ ادویات کا ہو, وہ چینی کا ہو, وہ آٹے کا ہو, وہ ادویات کے علاوہ جو چندہ چوری ہے, فورن فنڈنگ کا کیس ہے, اس سب میں معاونت اور سہولت کاری شہزاد اکبر کی ہے. اور وہ دن آئے گا کہ پوچھیں گے کہ NRO چاہیے کہ نہیں, اور NRO نہیں ملے گا. بہت شکریہ جی آپ کا. بہت صاحب یہ بتائیے گا کہ آج چودھری منظور نے ایک بیان دیا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی کو وفاق میں نوٹس کرے گی PDM تو ہم پنجاب میں پنجاب چیپٹر کو کریں گے. تو کیا PDM جو ہے وہ اب آپس میں ٹوٹ رہی ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ الگ ہو رہی ہے کیا PDM کے اندر؟ دیکھیے, ان معاملات کو اتحاد و اتفاق سے حل کرنا چاہیے, اور جو PDM نے فیصلہ کیا ہے نوٹس کرنے کا, وہ تو دیکھیے ایک معاملہ طے ہوا کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن گیلانی صاحب لڑیں گے, اور ہم نے بھرپور طریقے سے لڑا, اور لیڈر آف اپوزیشن اعظم نذیر تارڑ صاحب ہوں گے. اب اس سے انحراف کب ہوا, کیسے ہوا, اس پہ PDM کی دیگر جماعتوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. اور آپ کے علم میں ہے کہ قمر زمان قائرہ صاحب PDM کے ناشتے پر رائیونڈ موجود تھے جب یہ خبر آئی, اور ان کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ گیلانی صاحب نے چیئرمین سینٹ کے پاس اپنے کاغذ جمع کرا دیے ہیں لیڈر آف اپوزیشن کے. تو دیکھیے, ایک طرف کیس چل رہا ہے, اور وہ کیس آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کے گئے ہیں کہ ہم الیکشن جیتے تھے چیئرمین سینٹ کا, اور سنجرانی صاحب ہارے تھے. تو ایک ہارے ہوئے شخص کو جس کو تسلیم نہیں کرتے, اس کے پاس درخواست جمع کرانے کا کوئی جواز نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں یہ خوش اسلوبی سے معاملات حل ہونے چاہیے, جو بات کی جائے, جو زبان دی جائے, اس کی پاسداری ہو. وہ وزیر اعظم جو جہاد کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے 11 بجے دفتر جاتا ہے اور 5 بجے اس جہاد سے واپس لوٹتا ہے, اس طرح کا جہاد اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے کہ آپ 11 بجے ہیلی کاپٹر سے دفتر جائیں اور 5 بجے واپس آئیں. آپ کو ادارے ٹھیک نہیں ملے, آپ کو لوگ ٹھیک نہیں ملے, آپ کو ٹیم ٹھیک نہیں ملی, آپ کو عدلیہ ٹھیک نہیں ملی, آپ کو عوام بھی ٹھیک نہیں ملی, کیونکہ عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیے تھے, ووٹ آپ نے چوری کیے ہیں, اور یہی عوام انشاءاللہ آپ کو ایوان اقتدار سے اٹھا کے باہر پھینکے گی. اور جتنے بائی الیکشنز ہیں ہم واضح برتری سے جیت رہے ہیں, اور ان سے انشاءاللہ ٹون سیٹ ہوگی اس ملک کے اندر. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.